دونوں سلیم صاحب کے بچے تھے۔ رانیہ عادت میں بہت اچھی تھی، لیکن عدیل اتنا ہی ضدی اور جھگڑالو تھا۔ اتنے میں رانیہ روتے ہوئے بابا کے پاس آئی۔ کیا ہوا رانیہ بیٹی؟ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ بابا، عدیل نے مجھ سے میری گڑیا چھین لی ہے۔ وہ ہمیشہ میرے کھلونے چھین لیتا ہے۔ رانیہ بیٹا، پریشان نہ ہو، اور میرے ساتھ میں عدیل سے آپ کی گڑیا واپس دلاتی ہوں۔ عدیل بیٹا کیوں روزانہ بہنا کو رلاتے رہتے ہو؟ آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے اسے تنگ مت کیا کرو، اس کی گڑیا واپس دے دو اور آپ اپنے کھلونوں سے کھیلو۔ ماما، میں نے کہا نا، میں اس کی گڑیا واپس نہیں کروں گا، میں خود کھیلوں گا۔ روتی ہے تو روتی رہے۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ سلیم صاحب بچوں کو ان کے چاچو کے گھر لے گئے۔ چاچو کے دونوں بیٹے دانش اور تیمور اپنی نئی کار سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ عدیل بھی ان سے کھیلنے ان کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ واو، کتنی پیاری کار چاچو نے تمہیں لے کے دی ہے۔ یہ گاڑی مجھے دو، میں اس سے کھیلوں گا۔ ہاں، آؤ عدیل مل کے کھیلتے ہیں۔ نہیں، ابھی تو میں ہی کھیلوں گا، تمہیں نہیں کھیلنے دوں گا۔ اور وہ ان سے گاڑی چھین کر لان میں گاڑی سے کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ ادھر دانش اور تیمور روتے ہوئے عدیل کی ماما کے پاس آ گئے۔ آنٹی، عدیل ہماری کار چھین کے بھاگ گیا ہے۔ آپ اس سے کہیں ہماری کار واپس کر دے۔ عدیل وہاں سب کو بہت پریشان کر رہا تھا، اس کی وجہ سے سب کو گھر واپس جلدی آنا پڑا۔ عدیل بیٹا، آپ کی وجہ سے ہمیں ہر جگہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ کی عادتیں دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہیں۔ آپ کے پاس اتنے کھلونے ہیں، لیکن آپ پھر بھی بچوں کے کھلونے چھین چھین کے انہیں ستاتے ہیں۔ بیٹا آئندہ ایسے مت کریں۔ سلیم صاحب، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمارے بے جا لاڈ پیار نے اس سے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ یہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگا ہے۔ ادھر عدیل ماما کی بات سن کر دوستوں کے ساتھ کھیلنے پارک چلا گیا۔ ایان، تھوڑی دیر مجھے اپنی سائیکل چلانے دو۔ جاؤ، اپنی سائیکل لاتے نہیں ہو اور ہمیشہ ہماری مانگتے ہو۔ اس کے یہ سنتے ہی ایان نے اپنی سائیکل جلدی سے آگے دوڑا دی۔ اس کے ساتھ سارے بچے وہاں سے جلدی سے چلے گئے۔ بھائی، تھوڑی دیر اپنا فٹ بال مجھے دو۔ مار کھانے کے بعد بھی عدیل نہ سدھرا اور گھر جا کر رانیہ کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ رانیہ، دروازہ کھولو، آؤ مل کے کھیلیں۔ نہیں بھائی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ آپ ہمیشہ میرے کھلونے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ عدیل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ عدیل کے سارے دوست اس کی ضد اور لڑائی کی وجہ سے اسے چھوڑتے جا رہے تھے۔ عدیل اب اکیلا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا کوئی دوست بھی اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ رانیہ بھی۔ اسی ٹینشن کی وجہ سے وہ اب بیمار رہنے لگا۔ رات کو بابا اس کے پاس آئے۔ میرے پیارے بیٹے عدیل، بیٹا ہم آپ کو کتنا سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے اور ضد کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھا نا، آپ کی ضد اور دوسروں سے چیزیں چھیننے کی وجہ سے اب کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ میرے بیٹے، آپ اپنی اس عادت کو بدلیں تو دیکھیں پھر آپ کے آس پاس کتنے زیادہ آپ کے اچھے اچھے دوست بن جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بدل کے دیکھیں بیٹا۔
اب عدیل کو ماما اور بابا کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں لڑائی اور ضد کی عادت ختم کر دی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کریں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو کہانی کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر چونٹی کا انتقام سٹوری ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔